بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور ایمان والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، اور پھر ہمیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھانے کی بات بھی کہی گئی ہے، اور حساب و کتاب آخرت کا معاملہ بھی درپیش ہوگا۔ آخر ان سب باتوں کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے اسلامی تعلیمات کی طرف ہی رجوع ہونا ہوگا، جس کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا طرز عمل کفار و مشرکین اور گزشتہ سابق انبیاء کی امتوں کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ ان انبیاء کی امتوں پر اللہ تعالیٰ کے عذابات کا سلسلہ ہوتا رہا، جس سے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درس اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت تھی، مگر ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مزاج تو یہ بن گیا ہے کہ رسماً نماز اور قرآن پڑھ لو، یہ کافی ہے۔ بے شک نماز و قرآن بہت اچھی بات ہے، مگر اس نماز و قرآن کی تلاوت کا جو مقصد ہے، اگر وہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ نماز اور تلاوت سے کیا نفع حاصل ہوگا؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جاننے اور سمجھنے کے ساتھ ہر معاملات میں ترجیح بھی دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنے یا دنیا کی باتوں کو فرمان الہی اور فرمودات رسول پر ترجیح دیا تو سمجھ جائیے کہ آپ ایمان کے کس منزل پر ہیں، ایمان سے خارج تو نہیں ہو گئے۔ اکثر علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان کفریہ جملہ بول کر یا کفریہ اعمال کر کے کفار کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اس طرح ان نیک اور اچھے کیے ہوئے اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ آئیے خوب غور سے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیے کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کتنے پیارے اور واضح انداز میں اپنے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں، قرآن شریف کے پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایمان اور اللہ رسول کی طاعت میں قائم رہنا، اس میں پختگی ہمیشگی میں ہونا ضروری ہے۔ ریا اور دکھاوے کے عمل سے پاک بھی ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ کا نزول کیوں ہوا؟ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے شرک کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایمان کی برکت سے کوئی گناہ ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ مومن کے لیے اطاعت خدا اور رسول ضروری ہے، گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ آیت کریمہ سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عمل کو باطل کرنے کے لیے، عمل کو ضائع کرنے کے لیے منع فرمایا گیا۔ جو بھی یہ عمل کرے، فرض، واجب یا نفلی ہو، اس کو گناہوں یا نافرمانیوں یا ریاکاریوں سے باطل نہ کرے، ضائع نہ کرے۔ قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر ان اعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کے کرنے سے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پر پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے
106 تک پیش کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے اور سمجھیے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، 103 نمبر، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، 104، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، 105، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیتی ورسولی حزوا۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ اسی طرح پارہ 12 سورہ ہود میں آیت نمبر 15 اور 16 میں یوں ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ ان دونوں آیت کے ترجمہ پر غور کیجئے۔ نیک اعمال کے ذریعے جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور مال و زر حاصل کرنے کے جذبے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو کر اپنی آخرت تو خراب کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اولاد کی غلط تربیت کر کے اسے بھی عذاب پر پیش کر دیتے ہیں۔ ترجمہ سنیے، بہت غور کیجئے۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور جملہ مسلمانوں کو ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، آمین ثم آمین۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مکان پر حاضر ہوئے تو سارے گھر میں گنی چنی ہوئی چیزوں کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی دنیا کی وسعت عطا فرمائے، کیونکہ ہم فارس اور روم کو دیکھتے ہیں، وہ دنیا میں بڑی وسعت اور فراخی یعنی خوشحالی میں ہیں، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تقیہ سے کمر لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی الفاظ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عمر، اب تک اسی خیال میں پڑے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا گیا۔ اب ذرا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اعمال پر، اپنے کیے پر، اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل خیر و خیرات، صدقات اور دنیاوی معاملات اور دینی معاملات، گھریلو تعلقات، سب پر غور کیجئے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اور جو اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے کام ضائع تو نہیں ہو جا رہے ہیں، یہ ہمارے کام باطل تو نہیں ہو جا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی کیجئے گا اور رسول کے فرمان کے مطابق کام نہیں کیجئے گا تو آپ کے اس عمل کو باطلی سمجھا جائے گا، باطلی کہا جائے گا
آپ قرآن شریف پڑھیے، آپ قرآن خوانی کرائیے، آپ دعائے یونس پڑھیے، آپ دعائے یونس پڑھوائیے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے اور سورہ بقرہ کا ختم کروائیے۔ ان سب معاملات کے ساتھ اس بات کو مد نظر رکھیے کہ یہ شریعت کے مطابق اور دین کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت کے خلاف ہو رہا ہے اور دین کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ کے سارے یہ سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کو میں نے ابھی قرآن شریف کی چند آیات پڑھ کر کے سنایا، اس پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھے اعمال اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال ضائع کر دیتے ہیں اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔